ہے، اللہ بندوں کے ساتھ مہربان ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی ہمت ہے، کون کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کی نیتیں اور ارادے دیکھتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کون سا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہاں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ انہیں نہ بھی ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ، یعنی اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہ کرو کہ کوئی چیز تو دین کی لے لی اور کوئی چیز بالکل دین کے اپوزٹ اختیار کر لی، یعنی اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو اور اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کو تضادات کا مجموعہ مت بناؤ، بلکہ ایک طرف ہو جاؤ۔ جو شخص دو کشتیوں میں پاؤں رکھے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ جو شخص کسی عمارت کے اندر جاتے ہوئے دروازے میں کھڑا رہے گا، ایک قدم باہر اور ایک اندر، وہ نہ باہر کا ہوگا نہ اندر کا ہوگا۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی انسان کو ایک روش اختیار کرنی چاہیے اور پوری نیت اور ارادے اور جذبے کے ساتھ ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی خوشی کو سب سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے اور اللہ کے ڈر کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے، بندوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئیں، تم متزلزل ہو گئے، تم شک میں پڑ گئے، حق پر تم نے استقامت اختیار نہ کی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان ساری نصیحت اور ہدایتوں کے بعد بھی اگر لوگ سیدھے نہ ہوں تو فرمایا کیا وہ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے ہوئے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ یعنی پھر انسان اور کس بات کے انتظار میں ہے سوائے اس کے کہ پھر قیامت برپا ہو جائے۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اس وقت لوگوں کے سامنے ایک عبرت کے نمونے کے طور پر موجود تھے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں تھیں، ان کی طرف پیغمبر بھیجے، ان میں سے بادشاہ اٹھائے، ان کو دنیا کی عزتیں عطا کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان ساری نعمتوں کی قدردانی نہ کی۔ فرمایا کہ ان سے پوچھ لو کہیں تم بھی ویسا ہی نہ کرنا۔ انہوں نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو ان سے امامت لے لی گئی۔ ان سے پوچھو کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا تو پھر اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہوتا۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی، یعنی ان کے لیے ساری توجہ کا مرکز، ساری محبتوں کا مرکز بس دنیا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو دین میں آ کر حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے یا غلط اور صحیح کی وجہ سے اپنے نقصان کر لیتا ہے وہ بے وقوف ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں بلند مقام پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے، یعنی ایسا نہیں کہ زیادہ رزق حرام کے راستے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، حلال کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ رزق تو اللہ کی تقسیم ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف تو ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ یعنی بعض اوقات اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کسی بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات اختلافات اس وقت بھی ہوتے ہیں جب لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو جہالت کی وجہ سے اختلاف تو قابل معافی ہو سکتا ہے، لیکن علم کے بعد اختلاف وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے۔
انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت میں داخلہ اتنا آسان ہے، فری ہے کہ کچھ بھی نہ کرو اور وہاں پہنچ جاؤ؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ کیا ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ عام طور پر انسان جب مال کماتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اس کے مال میں اس کے بیوی بچوں کا حق ہے یا قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، اور ان پر خرچ کر کے خوش بھی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اس کو کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، والدین کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے، لہٰذا ان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اپنا مال ان پہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین، رشتہ داروں کے علاوہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق بھی بتایا، اور پھر اس کے علاوہ جو بھلائی بھی تم کرو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی بہت لمبی لسٹ نہیں دی گئی، بہت سی چیزیں انسان کی عقل اور سمجھ اور شعور پر بھی چھوڑ دی گئیں۔ پھر فرمایا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت قاعدہ ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے پیچھے جان دے رہے ہوتے ہیں، وہ چیز ہماری محبت کا مرکز ہوتی، ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی چیز ہم سے لے لیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی جو ہمیں سخت ناگوار ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اللہ کا فیصلہ تمہیں بہت ہی ناگوار ہو، سخت ناپسند ہو، لیکن تمہارے حق میں وہی اچھا ہو، اسی میں تمہاری اصلاح ہو، اسی میں تمہاری درجات کی بلندی ہو، اور اس کے اندر ہی تمہارے لیے آسانی چھپی ہوئی ہو، کیونکہ انسان اس وقت وہ آسانی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف اس معاملے کے ظاہری پہلو کے اوپر بھی جان گلا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو مل کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا نہیں سنتا، وہ چیز اس کو نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ چیز اس بندے کے حق میں اچھی نہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بچے کسی کھلونے پہ بہت ضد کرتے ہیں کہ ہمیں وہی ملنا چاہیے، اور اس پر روتے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات روٹ جاتے ہیں، بعض اوقات چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتے ہیں، بہت بری طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن ماں باپ جو سمجھدار ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کوئی چیز بچے کے حق میں نقصان دہ ہے تو اس پہ فرم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بعض پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو شروع میں تو خوشی سے لیپ ٹاپ وغیرہ لے دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، نمبر ان کے نہیں آ رہے، تو وہ ان سے واپس لینا چاہتے ہیں، تو بچے روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں کبھی بھی انسان کے پاس کوئی چیز آئے یا جائے تو وہ انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ میرے حق میں سب سے بہترین ہے۔ کیا ماں باپ بچے سے لیپ ٹاپ واپس لے کر اس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ اس میں اس کی جان ہے بچے کی، اور ماں باپ بچے سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن محبت میں ہی وہ اس سے وہ چیز لے رہے ہیں واپس جو انہوں نے خود دی تھی اس کو، کیونکہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہو رہی۔ اسی طرح بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نقصان دہ ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، تو یکا یک اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے لے کے زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں،
ہم اس وقت صرف اس میں ہی پریشان ہوتے رہتے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی. جیسے پارے کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ قبلے کی تبدیلی لوگوں کے لیے بہت ان ایکسیپٹیبل تھی اور ان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہو گیا تھا. تو اسی طرح زندگی میں بھی جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو چینجز آتی ہیں، بعض اوقات ہم ان کو اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں بھی ہو سکتی، اور بعض اوقات ان کو بہت ناگوار سمجھتے ہیں، اپنے لیے اس پہ تکلیف محسوس کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر بہت بھلائی ہوتی ہے. مثلا ڈاکٹر اگر بیمار کو آپریشن کے لیے کہتا ہے، سرجری کے لیے کہتا ہے، تو وہ مریض کو بہت تکلیف دہ بھی محسوس ہوتی ہے یا اس کے لیے سخت ناگوار ہے، مگر اسی میں اس کے لیے خیر و بھلائی بھی ہوتی. تو زندگی میں انسان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، حالات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت اور حوصلے کو نہیں ہار دینا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے. معاملے کے صرف ظاہری نہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نہیں. لہٰذا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کے فیصلے پہ راضی بھی ہو جاؤ. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے. حرام مہینے وہ ہیں جن میں لوگ عمرہ اور حج کرتے تھے، رجب اور پھر اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینے عربوں کے ہاں ان میں لڑائی منع تھی. اب ہوا ایک دفعہ یہ کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ سے ایک شخص مارا گیا مشرکین کا. اس پر انہوں نے بہت بڑا ایک فتنہ اٹھا دیا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیغمبر کو ماننے والے اور بہت سی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حرام مہینے کی حرمت کا پاس نہیں رکھا، حالانکہ وہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا اچھا نہیں. قل قتال فیہ کبیر لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یعنی مدینہ سے جو مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. تم تو ایک ایسے واقعے کو ایشو بنا رہے ہو، کبھی اپنی غلطیوں کو بھی دیکھو کہ تم نے کیسے کیسے ظلم کیے ہیں. اور ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان دوسرے کی چھوٹی سی خامی، چھوٹی سی برائی کو لے کر اتنا اچھالتا ہے، اتنا بڑا ایشو بنا دیتا ہے کہ نان ایشو سے ایک بہت ہیوج ایک، یعنی کہ جیسے لگتا ہے لاوا پھٹ کے نکل آیا ہے. تو یہ طرز عمل درست نہیں. جو انسان اپنی خطاؤں کو یاد رکھے، اپنی غلطیوں کو یاد رکھے، اپنے قصور اور کوتاہیاں اس کی نظر میں ہو، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی بھی اصلاح کی اور ساتھ جو اصل ظالم تھے ان کی بھی نشاندہی کی کہ اپنے قصور بھی یاد رکھو. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ خون ریزی سے بھی زیادہ شدید تر ہے، یعنی فتنہ و فساد اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ جان لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے. یہ پہلا حکم ہے شراب کے بارے میں، جس میں صرف اس کی کراہت کا اظہار کر دیا گیا، اور بھی سٹیپ بائی سٹیپ اگلے 2 احکام کے ساتھ اس کو بالکل حرام کر دیا گیا. اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کچھ وقتی فائدے نظر آتے ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اب بعض لوگ اس بحث میں پڑ جاتے کہ کہاں لکھا ہے لفظ حرام ہے قرآن میں، شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں. دیکھیے یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے، تو جس چیز میں کبیرہ گناہ ہو وہ حلال کیسے ہو سکتی، وہ جائز کہاں سے ہو سکتی؟ اور صرف وقتی فائدوں کی خاطر جو بہت ہی معمولی ہیں تم اللہ کی ناراضگی مول لوگے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. اب آپ دیکھیے کہ یہ سوال بڑا خوبصورت ہے، دوسری دفعہ آیا
یہ کون پوچھتا ہے؟ وہی جو نیکی کمانا چاہتا ہے، وہی جو اس بارے میں فکر مند ہے کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے میں اس سے اپنی آخرت کے کون سے کام کروں، یا میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میرے فرائض کیا ہے، اور ان کی تفصیل وہ جاننا چاہتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ پیچھے تو بتا دیا گیا والدین، رشتہ دار اور دیگر لوگ، لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ جو ضرورت سے زائد ہے خود سوچو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، غور و فکر کرو، یعنی خرچ کرتے وقت دیکھو کہ دنیاوی اعتبار سے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، اور اسی طرح تمہاری آخرت کے لیے کیا اچھا اور کیا نہیں۔ مومن کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے صرف دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے، لین دین کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں، کسی کو دینے اور کسی سے روکنے کے معاملے میں، اور یہی بہترین طریقہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک حساس دل کا سوال ہے کہ یتیم کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سوال کیے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کوئی پوائنٹ وائز جواب نہیں دیے، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بتایا، بلکہ کچھ بتایا اور کچھ سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور یہی دین کا معاملہ ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ایک عالم سے سوال کرتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس، بس فتویٰ شاپنگ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ کام کچھ کرنا نہیں ہوتا تو سوال کر کر کے بال کی کھال اتار کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام نہیں کر رہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ لیکن ایک دوسرا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے حق کو جانا جا سکے اور عمل کیا جا سکے۔ ایسا شخص کسی ایک شخص کے پاس جا کر جو صاحب علم ہو، پوچھ کر جواب دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیتا ہے، یعنی جو اس کو جواب ملتا ہے اس کے مطابق اپنا کام کرنے لگتا ہے، اور یہی ایک صحیح طریقہ ہے، یہی ایک اچھی بات ہے، کیونکہ انسان جو عمل کرنا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہنٹ دے دیتا ہے اور غور و فکر کا موقع فراہم کر دیتا ہے کہ اچھا اب آگے خود سوچو۔ فرمایا کہ ان کی اصلاح بہتر ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے کریں کیا؟ فرمایا ان کے ساتھ جو ان کے حق میں اچھا وہ کرو، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، اللہ کو سب پتا ہے کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، یعنی صرف ظاہریت پر نہیں جانا، ایمان کو دیکھنا۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی صحیح طریقے سے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں، جو توبہ کریں اور پاکیزہ رہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ بعض لوگ اس پہ بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ عورت کو کھیتی کیوں کہا گیا، حالانکہ دوسری طرف لوگ زمین کے ایک ایک بالش پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جان دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی کہہ کے اس کی قدر و قیمت کم نہیں کی، بلکہ بہت بڑھا دی ہے کہ وہ ایک بہت ویلیوبل چیز ہے، وہ تمہارے لیے بہت فائدے کی ہے، اور اس میں عورت کی ایک قدر و قیمت اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک پروڈکٹیو چیز ہے، وہ ایک نسلوں کو تیار کرنے والی ہے۔ اور پھر کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟
اس کے لیے کتنی نگہداشت کرتا ہے، کتنا کیئرنگ ہوتا ہے، اس کو کس طرح سرسبز رکھتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ کہہ کے شوہر کی ذمہ داری بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی بتا دی گئی کہ تمہیں اپنی بیوی کی کس طرح قدر کرنی ہے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہو، یعنی جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو. یعنی صرف دل بہلانے کے لیے کوئی اپنے کھیتی میں نہیں جاتا، بلکہ اس سے اپنے مستقبل کے لیے کچھ ارن بھی کرتا ہے. اس میں ایک طرح سے انڈائریکٹلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت صرف دل لبھانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور ایک مخصوص جسم دیا، اس کی قدر و قیمت اس میں ہے کہ وہ اپنے ان فرائض کو نبھائے. اور مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرو، یہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. یعنی اگر اس معاملے میں کچھ گڑبڑ کی، حدود پار کی، زیادتی کی، اپنی فطرت سے ہٹ گئے، تو پھر ایک دن اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی اللہ کا نام لے کے نیکی سے پیچھے مت ہٹو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. یعنی ایک دم منہ سے اگر کوئی قسم نکل جاتی تو وہ قابل مواخذہ نہیں، جس کو لغو قسم کہتے ہیں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تم کو پوچھے گا اس معاملے میں جو تمہارے دلوں نے ارادے کے ساتھ قسمیں کھائیں. یعنی جو سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر پوچھ ہوگی. یعنی قسم کھائے انسان پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور کوئی عہد کرے اور پھر اس کو توڑ دے اللہ کا نام لے کر، تو یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے، اس پر پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں ہوتا ہے اور غصے میں وہ کسی ایسے کام کے لیے قسم کھا دیتا ہے کہ مثلا وہ کسی سے ملے گا نہیں، یا کسی پہ صدقہ خیرات نہیں کرے گا، یا کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایک تو اس سے روکا گیا، اور دوسری طرف یہ کہ بے وجہ قسمیں مت کھاؤ. اور پھر تیسری یہ کہ اگر پکی قسم کھاؤ تو اس کو نبھاؤ بھی، اللہ کے نام کی لاج رکھو. واللہ غفور حلیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اب ان قسموں میں بعض لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے، یعنی بعض اوقات بیوی سے ناراض ہو کر اس کو لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کوئی کسی قسم کا ریلیشن شپ نہیں رکھتے، فرمایا ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا قصور ہے اور کون ظلم کر رہا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت کا زمانہ گزاریں. اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو، یعنی پریگننسی وغیرہ، اس کو چھپانا نہیں بلکہ ظاہر کرنا ہے. اور یہ عدت کا مقصد بھی یہی ہے. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے، یعنی چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ جس کی اولاد ہے اس کو اسی سے ہی منسوب ہونا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر اگر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، یعنی رجوع کرنا چاہیں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. یعنی اگر ایک دفعہ طلاق دی ہے اور اس کے بعد ابھی مدت 3 مہینے کی ختم نہیں ہوئی اور بیچ میں رجوع کرنا چاہتے تو شوہر کو اللہ نے حق دیا وہ واپس لے سکتے اپنی طلاق کو. لیکن اگر 3 دفعہ انہوں نے ایسا کر لیا تو اس کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی، پھر رجوع کی اجازت نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، کہ صرف مرد کے حقوق نہیں عورت کے بھی ہیں، لیکن
عورتیں یہ یاد رکھیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وہ کس طرح کہ گھر کی زندگی میں، گھر کے ادارے میں عورت اپنے شوہر کی مددگار ہے، اور مینیجر کا رول مرد کو دیا گیا ہے، ذمہ دار مرد کو بنایا گیا ہے۔ جیسے کسی بھی ادارے میں، مثلا کسی آرگنائزیشن میں، کسی اسکول میں، کسی بھی جگہ پر ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے۔ جسم میں بھی آپ دیکھیے کہ سر ایک ہی ہے، سر دو نہیں ہو سکتے، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، یہ ورکر زیادہ بھی ہیں لیکن سر ایک ہے۔ اسی طرح ہیڈ آف اسٹیٹ ایک ہوتا ہے، گھر کا بھی ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے اور عورت اس کی مددگار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کا درجہ کم ہو گیا، حقوق کی بات پہلے ہوگی، دونوں کے حقوق ہیں، لیکن کسی بھی کام کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس کا نظام درست کرنے کے لیے ایک شخص ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اگر ذمہ داری دو پہ برابر کی ڈال دی جائے تو پھر کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ کسی کار کو دو لوگ اکٹھے مل کر نہیں چلاتے، ہاں ڈرائیور سیٹ اس پہ بار بار ڈرائیورز بدل سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی ڈرائیور ہوگا۔ اسی طرح ایک کشتی کا ایک ہی ملاح ہوگا، اگر دو ملاح بیٹھ گئے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح اگر گھر میں دونوں برابر کے ہی سربراہ بن جائیں تو پھر دونوں کی باہم ایک ٹکری ہوتی رہے گی اور گھر برباد ہو جائے گا۔ اور جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ فائنل اتھارٹی مرد کو دے دے، اگرچہ مرد کے ذمہ ہے کہ اس تمام امور مشورے سے طے کرے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، حکیم ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، یعنی وقفے وقفے سے طلاق دی جائے گی۔ ایک بار طلاق دی جائے گی اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کا حق دیا جائے گا۔ اگر دو دفعہ دے دی تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ عربوں میں اصل میں کئی دفعہ طلاق اور کئی دفعہ رجوع ہوتا تھا، اور عورت نہ بستی تھی اور نہ ہی آزاد ہوتی۔ اسلام نے آ کے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ 3 بار سے زیادہ کوئی اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر تیسری بار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے عورت جدا ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ رکھنے کا ارادہ کر ہی لے، کیونکہ عقدۃ النکاح مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کہا نا ایک درجہ اوپر ہے، تو اس میں مرد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ طلاق دے یا نہ دے، لیکن عورت کے لیے خلا کا حق بھی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھو، او تسریحم بِإِحْسَان، یا رخصت کرنا ہے، گھر واپس بھیجنا ہے اس کے ماں باپ کے پاس تو احسان کے ساتھ۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ ٹھیک ہے بعض اوقات مزاج نہیں ملتے، انسان باہم نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے طلاق کا حق رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ دوسرے کو بالکل ذلیل کر دے یا اس کا کوئی حق ہی اس کو نہ دے۔ یہاں بھی احسان کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ یعنی شادی کے بعد مرد نے اگر اپنی بیوی کو کچھ زیور، کپڑا، تحائف وغیرہ دیے ہیں تو طلاق کے وقت وہ واپس نہیں لے سکتے، یہ انتہا درجے کی گھٹیا حرکت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دینے کے بعد واپس لینے کو یعنی ایک ایسی مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ جیسے کتا کہہ کر کے دوبارہ چاٹ لے، یعنی انتہائی کری حرکت ہے، مکروہ چیز ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور پھر ناراض ہو تو اس سے واپس لے لے۔ ہاں ایک صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، یعنی خلا کے وقت ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یعنی جب طلاق مرد دیتا ہے تو اس کو حق مہر دینا ہوتا ہے، اور اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر حق مہر اس کو واپس کرنا ہے، یہ جو بھی باہم معاملہ طے ہو۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ نے لمٹس بتا دی ہیں دونوں کو، اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں، یعنی چھپا ہوا نکاح نہ کریں بلکہ معروف طریقہ ہو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، یعنی ان کے درمیان رکاوٹ مت بننا، انا کا مسئلہ نہیں بنانا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، یعنی عورت کی شادی کے راستے میں رکاوٹ مت بنو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی جو وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو، یعنی ماں کے علاوہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو، یعنی کسی کا بھی حق نہیں مارو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں ضرور آئے گا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، یعنی چھپ کے بات طے نہیں کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ فاحذروا لہذا اس سے ڈرو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، یعنی ابھی نکاح ہی ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی اور بات بگڑ گئی اور طلاق پہ نوبت آ گئی تو کوئی بات نہیں، طلاق ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، یعنی احسان کی روش اختیار کرو۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق، اب یہ طے نہیں کیا کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرے، اور وہ کون جانتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو، یعنی رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر کیا گیا، تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، آدھا مہر دینا ہوگا خواہ رخصتی نہیں بھی ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم نرمی سے کام لو، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ اتنی خوبصورت ہدایت ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، طلاق ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اچھا اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال، اس کو مت بھولو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں احسان کرنا مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے سارے معاملات اس کے سامنے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر نمازیں تمہاری ضائع ہونے لگے۔ معاملات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، بیمار ہو یا سفر پر ہو، لیکن اپنے نمازوں کے اوقات کی پابندی کرو۔ والصلاة الوسطی اور
درمیانی نماز، اس سے مراد عصر کی نماز. وقوموا للہ قانتین، اور حفاظت کس طرح ہوگی کہ انسان نماز کے پہلے بھی جو شرائط ہے ان کو بھی پورا کرے، وقت کی بھی پابندی کرے، اور اس کے بعد جب نماز میں کھڑا ہو تو پورے خشوع و خضوع سے، اور اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اب دیکھیے کہ جو نماز سفر میں معاف نہیں، جو نماز جنگ میں معاف نہیں، وہ گھر میں بستر پر آرام کرتے ہوئے کہاں سے معاف ہو جائے گی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا جس سے پہلے تم ناواقف تھے، یعنی جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تم کو بتایا، اس طریقے پہ اللہ کو یاد کرو، اپنے طریقوں سے نہیں. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے. یہ پہلا حکم تھا، بعد میں جب وراثت کا حق عورتوں کو دے دیا گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور وہ گھر سے نکالی نہ جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کرے اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یعنی پھر دینے کی بات کی جا رہی، بار بار مرد کو تاکید کی جا رہی ہے کہ بیوی کو رخصت کرتے ہوئے احسان کی روش اختیار کرنا. حقا علی المتقین، متقین پر یہ حق ہے، یعنی لازم ہے، یہ تقوی کی علامت ہے، خدا خوفی کا طریقہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو، عقل سے کام لو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہاں سے اب ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جان مال دینے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو زوال ہوا. اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم موت کے ڈر سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے مت ڈرو، اپنے آپ کو بچا کے نہ رکھو، کیونکہ موت تو جہاں آنی ہے وہیں آ جائے گی. اور پھر ایک واقعے کے ساتھ بات سمجھائی کہ کچھ لوگ تھے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یعنی جنگ کے مقاصد مال و دولت کمانا، جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ مومن تو ایک مقصد کی خاطر جنگ کرتا ہے، اس کا مقصد مال کمانا یا پھر اپنے جھنڈے لہرانا نہیں ہوتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، یعنی بے غرض ہو کر، بے لوس ہو کر، کسی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی ترقی کی خاطر، پھر وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. اور اللہ قبض کر لیتا ہے یعنی کم کرتا ہے، گھٹاتا بھی ہے، وہ یبسط اور بڑھاتا بھی ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو جو معاملہ پیش آیا اس کی طرف نہیں دیکھا، اس پہ غور نہیں کیا، یعنی مسلمانوں کو ان کے واقعات سناؤ. موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال کے بعد جب بنی اسرائیل کو بہت ہی زوال ہو گیا
تو اس پر ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور ان سے کچھ مطالبے کیے. اس کی تفصیل یہاں پر آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کے لیے حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا جیسے یہ مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، رشتے کاٹ دیے گئے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ پھیر کے چلے گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. یعنی مومن کا یہ کام نہیں کہ جو کہے پھر وہ کرے نہیں. تو مسلمانوں کو اصل میں بنی اسرائیل کے واقعات سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے وہ نہیں کرنا جو وہ کر چکے ہیں، ان غلطیوں سے بچنا ہے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو ان کا ہو چکا. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پہ بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں، ہمیں چنا جانا چاہیے تھا. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے. کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ باکس جس میں موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تختیاں بھی تھی، ان کا عصا بھی تھا، کچھ من و سلوہ کے بقیہ جات بھی تھے، تو اس کو یہ بہت عزیز رکھتے تھے. تو ایک جنگ میں یہ باکس ان سے چھن گیا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اور طالوت تمہارے سربراہ ہوگا تو تمہیں وہ باکس واپس مل جائے گا. تو جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ طالوت کو کیوں بادشاہ بنایا گیا ہے اور اس کے پاس مال نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو تم پر اس لیے چنا ہے کہ اس کو علم اور جسم میں وسعت دی ہے، یعنی وہ ابیلٹی رکھتا ہے. صرف مال ہی وہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر انسان لیڈ کرے، اس کے لیے انسان کو ذہنی جسمانی صلاحیتیں اور طاقتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی حکومت یا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقایا جات ہیں جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ اس میں تورات کی تختیاں تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور اس کے علاوہ من و سلوہ بھی تھا، اور فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے اگرچہ وہ ان سے چھن چکا تھا، دشمنوں کے پاس تھا. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو کوئی حرج نہیں، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں تو بہت پیاس لگی اور خوب پیٹ بھر کے پانی پیا، اور جب پانی پی لیا تو پھر کسی کام کے قابل نہ رہے. ایسے لوگ اللہ کے راستے میں کیا کر سکتے ہیں جن کی توجہ صرف کھانے پینے پر ہی ہو. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گئے. ان کے اندر کوئی بزدلی نہیں تھی، وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی تیار تھے مقابلے کے لیے.
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا۔ یعنی یہاں داؤد علیہ السلام کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے، اور پھر طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، اور جن جن چیزوں کا چاہا ان کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد دور کرتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کوئی بات کہنا چاہیں، یا اس بارے سے آپ نے جو سیکھا ہے اگر اس میں سے کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اس بارے میں جو مجھے اچھی بات لگی وہ حلال اور طیب کا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دیا ہے، مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی۔ پھر اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے، اور جنک فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بیماریاں بہت ہیں، اور مختلف طرح کی اوبیسٹی ہے، پھر اسی طرح ڈائبٹیز ہے، اور بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم سنت کو فالو کریں اور اس کی طرح سے اس کی غذائیں استعمال کریں تو زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دینا شروع کیے ہیں، سب سے پہلے قبلے کی تحویل کا حکم ہے، پھر اس کے بعد جو احکامات آئے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم دیا ہے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ مشکل لگتا ہے، لیکن جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جن کے دل اچھے ہوتے ہیں، ہدایت پانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتے۔ اس میں استاذہ ایک چیز جو آج کے پارے سے مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، اور امت وسط کیا ہے؟ ایک بہترین امت۔ تو اس بہترین امت کے کو بھیجا اور اس کو کچھ گولز دیے، کچھ آبجیکٹیوز دیے، کچھ مقصد دیے۔ تو کسی جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ہالی ووڈ کے سٹار نے ایک مووی کا رول پلے کرنے کے لیے اس قدر اپنی زندگی کا کئی سال لگا دیے کہ وہ جو رول ان کو دیا گیا تھا کہ وہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، اس نے اپنے پورے گھر کو اس رول کے مطابق اپنی پوری زندگی ویسے اس نے چینج کر دی۔ یوگا کے سٹائل میں بیٹھنا شروع کر دیا، اپنی سکن کو ٹین کر لیا، صرف ایک رول کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آلریڈی ایک رول دے کر بھیجا ہے، بہت بڑا رول دیا ہے۔ تو ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت، کیا ہمارا کچھ ویژن ہے، کیا ہمارا کچھ مشن ہے، کیا ہم اس جو اللہ نے مقصد دیا ہے اس کی تکمیل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم سب نے سوچنا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔